لال چند ملی صاحب، کل جس طرح مولانا فضل الرحمان سے ملاقات گئے پی ٹی آئی کے رہنما، اور اس کے بعد کیسر صاحب نے، سابق سپیکر قومی اسمبلی نے کہہ دیا کہ یہ جماعت JUIF نے اچھا نہیں کیا کہ ہماری پکچر کو یا تصاویر کو اپلوڈ کر دیا ہے، تو آپ نے دوبارہ سے جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھی آج خبر آ رہی تھی کہ دوبارہ سے رابطہ کریں گے. اب رابطہ ہوگا تو پکچرز تو سامنے آئیں گی، آپ کے معافی نامے بھی سامنے آئیں گے، تو کیا مسئلہ ہے جناب؟ شکریہ وکاس. دیکھیں، کل جو ہے ایک ہمارا ڈیلیگیشن پارٹی کی منظوری سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور وہ ایک تعزیت کے لیے وہاں پہ پیش ہوئے تھے. ان کا ہمارا بھی کلچر ہے، سندھ کا بھی، پختونوں کا بھی، سب کا کلچر ہے پاکستان کا کہ کتنی بھی دشمنیاں کیوں نہ ہوں لیکن سیاسی طور پر، لیکن ہم ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شرکت کرتے ہیں. اب اس کو اس طرح کا رنگ دینا کہ ہم کوئی اس کی سیاسی کوئی ملاقات تھی یا ہم کوئی مدد مانگنے گئے تھے، تو ایسا ہرگز نہیں تھا. اسی وجہ سے اسد کیسر صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا ہے. جس طرح سے کل سے میڈیا کا ایک سیکشن اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو اسد کیسر صاحب نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ یہ صرف ایک ملاقات تعزیت کے لیے تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی. اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہ کسی پارٹی سے وہاں پہ اتحاد کرنا چاہ رہی ہے اور نہ اتحاد کرے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد اس وقت ملکی پارٹی ہے جو 70% مقبولیت کے گراف پہ کھڑی ہے، اور اس کو کسی سے نہ اتحاد کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اتحاد تو آپ کے ساتھ تب ہوگا نا جب آپ ہوں گے، آپ ہیں ہی نہیں. دیکھیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے کہ غیر اعلانیہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اس کی پوری پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو سیز کر دیا گیا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے. آپ نے بجا فرمایا، جماعت اسلامی نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے اور جلوس نکالنے چاہے، اس کو نہیں نکالنے دیے. پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت بشمول عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز الہی صاحب، اعجاز چودھری صاحب، ان کو پابندی سلاسل کیا گیا ہے. اور کئی اور ہمارے کارکن ہیں، لیڈرشپ ہے، جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور کورٹیں اگر ان کو ریلیف دیتی ہیں تو ان کے دوبارہ اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس طرح ایک زیادتی ہے جو بہت زیادہ ہے، اور یقینی طور پر کچھ جو عناصر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن نہ لڑے، لیکن انشاءاللہ ان کے ان عزائم کو ہم ناکام بنائیں گے. پاکستان تحریک اچھا مجھے بتائیں، کون چاہتا ہے؟ صرف اور صرف نون لیگ چاہتی ہے؟ JUIF بھی کیا چاہتی ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو آپ کی حمایت کر دی، آپ نے اس کو کہہ دیا یہ اصل سوچ کی عکاس ہے، بہترین سوچ ہے. JUIF سے ملاقات کے بعد کیا رد عمل آیا؟ انہوں نے کہا آپ کو کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن کے اندر مائنس نہیں ہونے چاہیے، اور واحد نون لیگ ہے جو نہیں چاہتی کہ آپ ہوں؟ پیپلز پارٹی اور JUI نے اپنی انٹینشن کا اظہار کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ الیکشن کی کوئی معنی نہیں ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہوگی، نہ ہی وہ کسی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے زمرے میں آئے گا. تو ان کا تو یہ واضح طور پر موقف آ چکا ہے. اور دوسری طرف نواز لیگ ہے جو پہلے ایک لندن پلان تھا، جو بعد میں ایک لندن ایگریمنٹ میں چینج ہو چکا ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت ایک مفرور مجرم اشتہاری بھگوڑے کو فل پروٹوکول میں آپ کی پولیس، آپ کے جو ہائی کمشنر وہ سلامیت دیتے یا لے آئے، ان سے جلسے کرائے جا رہے ہیں. نیب جس نے پہلے کیس لڑا اور اس میں ان کو سزا ہوئی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر بن بلائے جا کر کہتے ہیں کہ ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے، آپ ضمانت کینسل کر دیں تو بھی ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور کیونکہ میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ نواز لیگ ہر صورت میں جو ہے وہ بیٹ کا سمبل یا پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں شامل نہ ہو، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر وہ شامل ہوں گے تو نواز لیگ کی کسی بھی صورت میں جو ان کے لیے پلان بنایا گیا ہے، جو ان کے لیے ایگریمنٹ کیے گئے ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا تقریباً ناممکن ہوگا. اور آپ نے جس غصے کے ساتھ مجرم بھگوڑا بولا نا، مجھے آپ کی وہ تکلیف کا اور غصے کی سمجھ آ رہی ہے. اچھا لال چند صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ کون کون سی جماعتوں کے ساتھ رابطے شروع کرنے کا یہ خبر ہے میرے بالکل سامنے پڑی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آئندہ ہفتے سے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا ہے.
कौन कौन सी सियासी जमात, एक तो JUI फे हो गई, लब्बैक कह दिया, पीपल्स पार्टी से करेंगे, नून लीग से भी करेंगे? देखिए, हमने शुरू से ही, हम गुज़िश्ता 2 सालों से कह रहे हैं कि हम राब्ता भी करना चाहते हैं, हम बातचीत भी करना चाहते हैं। उसकी एजेंडा सिर्फ ये होगी कि मुल्क में फ्री फेयर एंड जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाएं और 90 दिन के अंदर कराए जाएं। जो जमायतें जमहूरियत पसंद है, जो जमहूरियत पे यकीन करती हैं, जो अवाम की वोट पर, अवाम की राय दही पर सिर्फ इसलिए जिक्र नहीं करती कि वोट को इज्जत दो, कि उनको एक बयानिया बना के और वो फिर वो कहते हैं कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, फिर वो मफामत कर ले और अपने बयानिए से विथड्रॉ कर जाएं। लेकिन इस तरह के जब जो वो भी हर वो जमायत जो चाहती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कायम हो, उनसे राब्ते में, और टाइम पे इलेक्शन हो, खास तौर पे इलेक्शन के हवाले से, तो उन जमायतों से राब्ते हो सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में भी राब्ते उनके बैकग्राउंड या बैकड्रॉप पे या फ्रंट पे जारी रहे हैं, अब भी जारी रहेंगे। एक इतनी बड़ी तब्दीली देखें ना, अगर पहले ही समझ जाते, आज से 1.5 साल पहले ही समझ जाते कि ये सियासी जमातें हकीकत हैं, इन्हें कीड़े मकोड़े और इन्हें रेत ना समझते कि हाथ में जिस तरह रेत को लेते हैं वो निकल जाती है, ये भी सियासी जमातें वक्त के साथ निकल गई हैं, ऐसे ना समझते तो आज ना शर्मिंदा होना पड़ता। लोग कह रहे हैं कि आप उनके दर पर जा रहे हैं, शर्मिंदा होकर जा रहे हैं, आप इन्हें हकीकत समझते, आपने तब हकीकत नहीं समझा, आपको आज पता लग गया कि तमाम सियासी जमातें हकीकत हैं बशमूल आपके। वकास भाई, शर्मिंदा वो होंगे जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा किया, जिन्होंने महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली, और जब वो खुद इक्तदार में आए तो वो 13, 13.5% से लेके 31-35% पर इन्फ्लेशन को ले गए, पेट्रोल को 150 से 300 पे ले गए, डॉलर को 150 से 300 पे ले गए। आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इस मुल्क से यहाँ का ब्रेन ड्रेन हुआ, यहाँ से नौजवान को 10 लाख के करीब मुल्क छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चला गया। तो शर्म या नदामत तो उनको होना चाहिए जो इसका सबब बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो 6% से आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी थी, आपके रेमिटेंसेस बढ़ चुके थे, और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में थी। ये इस तरह नहीं था जिस तरह बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, और भी जिस तरह सुई गैस के जो नर्क भी जो है वो मोर देन 200% बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। तो शर्मिंदा वो होंगे जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुआशी तबाही में धकेला, जिन्होंने पाकिस्तान को बैंकरप्सी के दहाने पे आके खड़ा कर दिया। शर्मिंदा उनको होना चाहिए जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो पंजाब और KPK को गुज़िश्ता 1-1.5 साल से उनको उनका वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं हुए, और जब पाकिस्तान के अवाम का वोट देने का टाइम आया तो उन्होंने एक सेंसस जो था, तकरारी सेंसस, उसको पास करके और फिर हल्का बंदियों का बहाना बनाकर फिर इलेक्शन को पोस्टपोन करवाया। तो शर्मिंदा तो उनको होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी सुरखरू थी, आज भी सुरखरू है, वो लड़ रही है पाकिस्तान की आवाम के लिए। उनकी क़यादत जेलों में है, उनके घरों पे रेड किए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, उनको सियासी एक्टिविटी नहीं करने जाती, बाकी तो सब मजे में है। मुर्गी खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, KFC खा रहे हैं। इमरान खान को तो घर का खाना तक मुयसर नहीं है। तो शर्मिंदा तो उनको होना चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इतना जिन्होंने इनजस्टिस किया।